بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا از قلم ہما وقاص کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں دنیا گھوم چکی تھی، لیکن جو احساس اور سرور یہاں اس کے پہلو میں تھا کہیں اور نہیں تھا۔ اس کے بے رخی میں بھی اپنائیت تھی، اس کی ہر ادا پر دل نثار تھا۔ آج سے پہلے سب ہونے کے باوجود زندگی بے رونق اور بے مقصد لگتی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر لگا زندگی کا رنگ تو بس وہی ہے۔ میں آج بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مجھ سے بیزار، اکھڑا اکھڑا سا۔ لیکن میں بھی آیت تھی، مستقل مزاج تو میں بچپن سے ہی تھی، لیکن اب مجھ میں بہت حوصلہ اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں کار سے اتری تو وہ وہیں سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں گھوم کر اس کی طرف گئی، کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور میرے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی جواب دینے لگا، آپ جاؤ شاپنگ کرو، میں یہیں پر ہوں۔ میں نے ہنسی دبائی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے شاپنگ مال کا راستہ نہیں آتا؟ میں اکثر لاہور میں ہی ہوتی ہوں، تمہیں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ میرے ساتھ میرا ڈریس پسند کرنے میں مدد کرو گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا، لیکن پھر چند سیکنڈ کے بعد اتر کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میری مسکراہٹ ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ تمہارا مہندی کا ڈریس کس کلر کا ہے؟ ایک دکان کے مختلف کپڑوں کو ریکس میں آگے پیچھے کرتے ہوئے میں نے مختصر جواب دیا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو میں مڑی۔ وہ چند قدموں کی دوری پر کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ میں پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگا کر متوجہ کیا۔ تمہارا مہندی کا ڈریس کس کلر کا ہے جو تم کل پہنو گے؟ وہ کچھ دیر مجھے کڑے تیوروں سے گھورتا رہا، پھر مختصر جواب دیا، گرین۔ اوہ اوکے۔ میں پلٹی اور پھر 2-3 گرین ڈریسز منتخب کیے اور ان کو بازو میں لٹکائے، پھر اس تک آگی۔ لک ہادی، وچ ون؟ میں شوق سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا متذبذب ہوا، لیکن پھر ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گہرے سبز رنگ میں ایک لمبی کلیوں والی میکسی تھی۔ میں خوشی سے سرشار ہو کر، کیونکہ اس کی یہ تھوڑی سی پرواہ بھی بہت اچھی لگی، بھلے یہ سب ارد گرد متوجہ لوگوں کے ڈر سے تھا۔ میں نے باقی سوٹ ریکس کے پاس کھڑی لڑکی کو دیے اور منتخب کردہ جوڑا اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں مہندی کی تقریب کے سارے انتظامات دیکھنے کے بعد جلدی میں تیار ہوا، لیکن اس جلدی میں بھی یہ نہیں بھولا کہ مجھے اس فنکشن کے لیے بنائے گئے اپنے فیورٹ کرتے کو نہیں پہننا۔ ہاں، سبز رنگ کا راؤ سلک کا کرتا جو میں نے بہت شوق سے بنوایا تھا، اب صرف آیت کی وجہ سے نہیں پہن رہا تھا، کیونکہ وہ ہو بہو اسی رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ میں نے پچھلی عید پر بنوایا گیا کڑھائی والا سفید کرتا شلوار پہنا، جیل لگا کر بال بنائے اور اوپر چھت پر آ گیا۔ ہمارے 3 گھروں کی چھتیں مشترکہ تھیں، اس لیے مہندی کے فنکشن کا انتظام تو چھت پر ہی کیا گیا تھا۔ اوپر آتے ہی چاروں طرف سے تعریفیں سمیٹتا میں اسٹیج تک پہنچا۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اقرا پھولوں سے سجے صوفے پر براجمان تھی اور مجھے دیکھتے ہی اشاروں میں گرین کرتا نہ پہننے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بھی اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ اب اسے کیا بتاتا میں نے کس خنس میں آ کر اپنے پسند کا کرتا نہیں پہنا۔ صبور کو اقرا کی تصاویر چاہیے تھی، اسی لیے میں اب تصویریں لینے میں مگن تھا۔ جب وہ میرے پاس آ کھڑی ہوئی، جن میں خود اتنے رنگ ہوں، وہ بے رنگ کپڑوں میں بھی خوب جچتے ہیں، اس کے شوق لہجے میں کہے گئے جملے پر میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں موجود ہر لڑکی سے مختلف لگ رہی تھی، لیکن افسوس اسے دیکھ کر میرے دل کو صبور کی یاد ستانے لگی۔ وہ یہاں ہوتی تو میں یوں اداس نہ ہوتا۔ میں سر جھٹک کر پھر سے تصویر بنانے لگا۔ وہ اب سٹیج پر اقرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تصویریں لینا بند کر دی۔ صبور کی ویڈیو کال پہلے بھی میں 2-3 دفعہ کاٹ چکا تھا، لیکن وہ لائیو فنکشن دیکھنے پر بضد تھی۔ تصویریں بھیج تو دی ہیں میں نے تمہیں۔ میں نے پیغام بھیجا، نہیں مجھے لائیو دکھاؤ سب۔ ڈونٹ وری، میں اپنی طرف کا کیمرہ آف کر دوں گی۔ اوکے چلو کرو کال۔ میں نے پیغام بھیجا اور پھر موبائل کو ہاتھ میں تھام کر اس کی کال اٹھا لی۔ میرے کان میں ایئر پوڈ لگے ہوئے تھے، اسی لیے صبور کی آواز صرف میں سن سکتا تھا۔ واہ بھائی، خوب ارینجمنٹس کی ہیں۔ اس کی داد پر میں کھل اٹھا تھا۔ میں اب سٹیج کی طرف جا رہا تھا، اسے سٹیج کی سجاوٹ اور ٹکڑا بھی دکھانی تھی۔ ویٹ، یہ گرین فراک میں کون ہے؟ آیت کو بھلا وہ کیسے اگنور کر سکتی تھی؟ اسے شاید پوری دنیا میں صرف
میں ہی اگنور کر سکتا تھا۔ آیت ہے کاظم چچا کی بیٹی۔ وہی آیت؟ میں اسے آیت کے قصے سنا چکا تھا۔ یس وہی آیت۔ واو یار، یہ تو بہت ہی مطلب یہ تو بہت خوبصورت اور سٹائلش ہے۔ ٹی آر ہمدانی کی نواسی ہے، پیسہ چمک رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ناک چڑھا کر طنز کیا۔ پھر بھی نو ڈاؤٹ بہت حسین ہے میڈم۔ وہ بے شک سچ تعریف کر رہی تھی، لیکن میں اس کے لہجے کو پہچان گیا تھا۔ آخر کو ہمارے تعلق کو 3 سال ہو چکے تھے۔ مجھے پتا ہے تم کیا سننا چاہ رہی ہو۔ کیا؟ مس صبور واجد، فیوچر مسز صبور ہادی، دنیا کی حسین سے حسین لڑکی آپ کے آگے مات ہے۔ یہ ہادی کا دل ہے میڈم، اس میں جب کوئی بس جائے، جس مقام پر آ جائے، وہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میری اس تعریف پر وہ یقیناً گلنار ہو گئی ہوگی۔ چلو چلو اب خود کو دکھاؤ، گرین کرتے میں کیسے لگ رہے ہو؟ گرین نہیں پہنا یار، میں نے دل محسوس کر جواب دیا۔ ہاں کیوں نہیں پہنا؟ ایسے بھی افسوس ہوا کیونکہ اس کے کرتے میں اس کی بھی پسند شامل تھی۔ پھر بتاؤں گا، فی الحال مجھے دیکھو، کیمرہ ٹرن کر رہا ہوں۔ میں نے کیمرہ اپنی طرف موڑا اور مسکرایا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں آیت کی بری نظر سے بچائے۔ وہ کھلکھلائی۔ میں بھی بے اختیار ہنس دیا۔ ہادی وہ تمہیں گھور رہی ہے۔ صبور کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا وہ مجھ سے کچھ قدم پیچھے کھڑی تھی۔ بظاہر تو وہ روحا اور ملیحہ کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بند کر دو کال۔ صبور کے ایسا کہنے کی دیر تھی، میں نے فوراً فون بند کر دیا اور وہاں سے اور اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ پھر میں نے پوری تقریب میں خود کو اس کی نظروں کے حصار میں پایا، جن کو چاہ کر بھی میں اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ لاڈی کیسی ہو بیٹا؟ بہت یاد آ رہی ہو؟ نانا ابو کی بے چین آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے یہاں آئے دوسرا دن تھا اور میں انہیں ابھی سے یاد ستانے لگی تھی۔ کان میں ایئرپورٹ لگائے، سبز فراق زیب تن کی ہے۔ میں اس وقت سنگار میز کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ نانا ابھی لگتا ہے آپ میری شادی نہیں کریں گے؟ میں بہت محبت اور لاڈ میں ابو سے ابھی پر آ جاتی تھی۔ وہ میری بات پر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ میرا ان کے ساتھ یوں ہی مذاق چلتا، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعلق تھا۔ ماما کے جانے اور بابا کی دوسری شادی کروا لینے کے بعد اب وہی میرے دوست تھے، وہی میرے استاد، وہی میرے سربراہ۔ میں گالوں پر بلش کے سٹروک لگا رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دے رہے تھے۔ نہیں نہیں، شادی تو تمہاری کرنی ہے، پر رخصت کروا کر دلہا گھر لے کر آئیں گے۔ اوہ اگر وہ نہ مانا تو؟ میں مسکرا رہی تھی اور نگاہوں میں ہادی کا سراپا گھوم رہا تھا۔ وہ نہ مانا تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ نانا ابو ہنس رہے تھے، میں بھی ان کی بات پر کھلکھلا دی تھی۔ میں عموماً کبھی نہیں ہنستی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے میرے اندر اتنی خاص تبدیلی کو فوراً بھانپ لیا۔ بہت خوش ہے ہماری لاڈی، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ میں نے ہنسی دبائی اور آنکھیں چوندی کئی شرارت سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ ایک نانا نہیں ایک جن ہیں۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو یہ سب؟ ہاں صحیح کہا، میں ایک جن ہوں اور میری جان تم میں بستی ہے۔ آپ جن نہیں میری جان ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ہوائی بوسہ دیا اور تھوڑا سا آگے ہو کر لپسٹک لگانے لگی۔ اچھا زیادہ بات مت گھماؤ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ ابھی بتا دوں، گھر تو آنے دیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، بالوں کو کھول کر کندھوں پر بکھیر دیا۔ ابھی بھی اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہو؟ اچھا چلو میں گیس کرتا ہوں، تمہاری خوشی کی وجہ کہیں وہ تو نہیں جو کل مال میں تمہارے ساتھ تھا؟ اور مجھے یقین ہے وہ ہادی ہے۔ نانا ابھی کی بات پر میرا منہ کھل گیا اور پھر تیوری چڑھا کر کار کے ٹریکر کو ٹریس کرنے سے کام کچھ زیادہ ہی تھا۔ نانا ابھی آپ نے پھر سے میری جاسوسی کی؟ کرنا پڑتی ہے سب، تم نہیں سمجھو گی۔ خیر یہ بتاؤ کیسا ہے ہادی؟ وہ متجسس تھے۔ میں نے گلو بند اٹھا کر گلے میں پہنا، سفید موتیوں کے سفید بیچ سبز نگینہ چمک رہا تھا۔ وہ ویسا ہی ہے سڑیل، نک چڑھا۔ میں چپ ہوئی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، ہے بس؟ میں مسکرائی اور گلے میں پہنے نیکلس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، ہینڈسم، ڈیشنگ، ذرا ہٹ کر۔ نانا ابھی کا کہکا گونجا، ہاں ہاں ہاں، مطلب لاڈی کو پسند آیا؟ سمٹم تو یہی ہیں۔ میں نے کلچ بیگ اٹھایا اور نزاکت سے اس کی چین کو بازو میں لٹکایا۔ ہاں پھر تو جلدی اس ہادی سے ملنا پڑے گا۔ ضرور، فی الحال تو مجھے جانا ہے، پر آپ سے آ کر رات کو بات کرتی ہوں۔ میں نے خود کو جانچتی نظروں سے دیکھا، اوکے، اور ہاں گارڈ ساتھ لے کر جانا۔ نانا بھی گارڈ ساتھ لے جانے والی بات پر میں نے منہ بسوڑا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اب کی بار انہوں نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں حکم دیا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی، اوکے، فون بند کیا اور خود کو بغور دیکھا۔ دل نے داد دی اور دماغ نے سرگوشی کی۔
آج مجھے اگنور کرنا کیسے ممکن ہوگا ہادی جاوید عمر؟ لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی، مجھے آج بھی اسی طرح اگنور کر رہا تھا۔ ایک دو سرسری نگاہ کے بعد اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا تھا جس سے بات کرتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میرا دل بجھ گیا۔ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ میں گمسم سے کھڑی تھی، نگاہیں بے اختیار ہی اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اب اسٹیج پر بیٹھا صبور کو مہندی لگا رہا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ روحا جو نہ جانے کب سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے کان میں سرگوشی کی اور کندھے سے کندھا ملائے میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اس نے شعر مکمل کیا تو میں ہنسی دباتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ سچ، یہ والا تو بہت مشکل ہے، میں نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا، اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ حویلی کے سب مکینوں میں ایک وہی تو تھی جو آج بھی مجھ سے بلا جھجک مخاطب تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، چلبلی، نٹ کھٹ، مگر گہرا مشاہدہ رکھنے والی۔ اس نے مجھے پکڑا تو میں نے انکار بھی نہیں کیا۔ ہم سب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ روحا کا اشارہ ہادی کی طرف تھا، جو اب اقرا کے گرد بازو حائل کیے بیٹھا تھا۔ میں نے دلچسپی سے مستصفرانہ گھورا۔ ہم اسے کھمبو کہتے ہیں، لیکن آج تک ہم ایسا کچھ نہیں کر سکے جس پر یہ کہیں ہاں ہاں کھمبو خوش ہوا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ فلک شگاف کہہ کر لگائے، ویری فنی۔ میں نے ہنسی بمشکل کنٹرول کی۔ بس جی، ہم سب تو ویری والے فنی ہیں، لیکن لگتا ہے ہم سب کو جو سڑیل والا پارٹ ہے وہ اللہ نے ان جناب میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ ہم دونوں مسلسل ہنس رہی تھی، ہنستے ہوئے بھی وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ بٹ یو ڈونٹ وری پرنسس، تمہاری محبت میں کھل کر تو رس گلہ ہو جائیں گے جناب۔ رس گلہ نہیں چاہیے، ایسا ہی چاہیے کڑوا کسیلا، میں نے سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ روحا نے میرے کندھے کو ٹھوکا دیا۔ ہائے ہائے، یہ عشق! وہ ویسے تو آپ حسن کی دیوی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں بھی اس نچیز کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتائیے گا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا خم لے کر کہہ رہی تھی، ضرور بتاؤں گی۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ میں تقریب سے واپس تو آ گئی تھی، لیکن دل پر ایک بوجھ تھا، ایک بے چینی تھی۔ وہ ذرا سوچئے، جس نے ہر نظر کو خود پر اٹھ کر ٹھہرتے دیکھا ہو، جس نے ہر خواہش کی تکمیل انتظار سے پہلے دیکھی ہو، جس نے ہر زبان کو اپنی تعریف کے قصیدے پڑھتے سنا ہو، اس کے لیے یہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوگا۔ سوچئے، یہاں میں آیت قاسم اپنے سارے حوصلے ہار بیٹھی، بس یہاں میں ہار گئی، جس نے جیت کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا نہ تھا۔ میں تکلیف میں تھی، بہت تکلیف میں تھی، اور میری ہر تکلیف، ہر بے چینی کا حل نانا ابو کے پاس تھا۔ میں نے انہیں فون ملایا، تیسری گھنٹی کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ لاڈی، خیریت ہے؟ اس وقت ان کی فکر مند آواز فون بوت میں ابھری تھی۔ نانا بھی؟ میرے لہجے میں عجیب سی تکاوٹ تھی۔ وہ چونکے، کیا ہوا بتاؤ؟ اور میں ہمیشہ کی طرح بلا جھجک بتاتی چلی گئی۔ ان کے پاس میری ہر مشکل کا حل تھا۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور پس پردہ کہیں یہ شعر گونج رہا تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہادی بھائی اٹھ جائیں نا اب۔ میں گہری نیند میں تھا جب اقصیٰ میرے سر پر آ کر چیخنے لگی۔ میں نے جھنجھلا کر کمبل چہرے سے اتارا اور کثر مندی سے اس کے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا۔ اٹھ جائیں، گدھے گھوڑے بیچ کر نہ سویا کریں، حالانکہ خوب پتہ ہے آپ کو کہ اس گھر میں بس آپ ہی اکلوتے بھائی ہیں۔ میں نے اس کی بات پر گور کر اس کی طرف دیکھا۔ سارے کام نپٹا کر صبح 4 بجے سویا ہوں، اب 8 بجے ہی کیا آفت آ گئی ہے؟ آفت نہیں، آیت آئی ہے۔ اٹھ جائیں، ناشتے کا سامان لائیں، آج آیت آپی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کے لیے ناشتہ بنائیں گی، وہ مزے سے لہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں واقعی حیران سا اٹھ بیٹھا تھا۔ دیکھا ایسی ہی حیرت مجھے اور اماں کو بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بتا رہی ہیں وہ بہت اچھی شیف ہیں۔ ہائے، اتنے پیارے سے پیاز کاٹ رہی ہیں کہ مت پوچھو۔ اقصیٰ میری حیرت سے سکڑی آنکھیں دیکھ کر پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمبل اتارا اور یوں ہی بکھرے ہولیے میں باہر آ گیا۔ وہ واقعی لاؤنج میں اماں کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، میری طرف آئیں، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی پیاز کاٹنے لگی۔ اماں میرے پاس پہنچی ہی تھی کہ میں ان کا بازو کھینچتا ایک طرف کمرے میں لے آیا۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے کمر پر ہاتھ رکھ کے غصے سے پوچھا۔
مجھے اس کا یوں بے تکلفی سے ہمارے گھر آنا ذرا نہیں بھایا تھا۔ چپ، آواز آہستہ رکھ، مہمان ہے ہماری، اور دیکھ تو کتنی اچھی سمجھدار ہے۔ مجھے کہتی ہے آنٹی آج میں آپ سے سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، اور آنٹی صاحبہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اماں وہ مہمان ہے ہمارے گھر میں، کیوں گزار رہی ہیں آپ اسے؟ میں نے دانت پر دانت جمائے اماں کیوں سمجھایا تھا۔ ارے اتنی بیوقوف نہیں ہیں ہم، میں نے اور تمہارے ابا نے بہت کہا لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی، بضد تھی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے تیوری چڑھائے بڑبڑایا۔ کوئی عجیب نہیں، بہت اچھی ہے۔ تم اب جاؤ، یہ لسٹ میں جتنا بھی سامان لکھا ہے لے آؤ۔ اماں تو الگ ہی جوش میں لگ رہی تھی۔ مجھے لسٹ تمائی اور باہر نکل گئی۔ میں نے بیزاری سے لسٹ کی طرف دیکھا، پھر چپل گھسیٹتا گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ نفرتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لاشعور میں آپ کی پیدائش سے ہی ہوتی ہیں، اور جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ بلا اختیار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی ہمیں حال میں بلا وجہ برا یا اچھا لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں مستقبل میں اس کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق ضرور بننے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری لاجکس میری نہیں تھی، یہ صبور کے دماغ کا فطور تھا۔ وہ رات بھر مجھے یہی سمجھاتی رہی کہ مجھے اس سب کو نارمل لینا چاہیے، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتا کہ مجھے آیت سے جو وائبز آتی ہیں وہ مجھے نارمل نہیں رہنے دیتی۔ میں نے ناشتے کا سامان لیا اور گھر آ کر اقصیٰ کے حوالے کر کے خود سے یہ کہہ کر کمرے میں بند ہو گیا کہ مجھے اب کوئی نہ اٹھائے، ناشتے کے لیے بھی نہیں۔ کمرے میں آ کر میں سو تو نہیں سکا تھا، لیکن اس لیے شادی کے کچھ انتظامات کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو فون کرنے لگا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب مجھے باہر سے عجیب شور شرابے اور لڑائی جھگڑے جیسی آوازیں آنے لگی۔ ابا اور چچا کی آوازیں تھی اور ساتھ کچھ مردوں کی آوازوں میں گڑبڑا کر باہر نکلا تو ڈرائنگ روم کے آگے سب لوگ گھر والے جمع تھے اور شور ڈرائنگ روم کے اندر سے آ رہا تھا۔ میں سب کو پیچھے کرتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے ہی اقرا کے ہونے والے سسر رفیق احمد اور ان کا ہونے والا شوہر رافع بیٹھا تھا۔ ایک طرف ابا سر جھکائے کندھے گرائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف دوسرے صوفے پر عابد چچا علی بیٹھا تھا۔ البتہ عابد چچا اونچا اونچا بول رہے تھے، آپ لوگ حد کر رہے ہیں رفیق بھائی، آپ کو یہ سب چاہیے تھا تو پہلے کہتے۔ اب ہم فوری کہاں سے انتظام کریں؟ ہم نے اقرا کی شادی غیروں میں کی تھی، لڑکا اکلوتا تھا، گھر بار اپنا تھا اور کچھ ایکڑ زمین بھی تھی۔ شریف لوگ تو یہی سب دیکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، لوگوں کے دل میں گھس کر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں بھی پہلے کہاں خبر تھی کہ راتوں رات رافع کا ایسا رشتہ آ جائے گا کہ وہ لوگ اس سے کار اور گھر دینے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے۔ رفیق احمد نے انگشت لہراتے ہوئے جتایا تھا۔ میں اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ شام کو 7 بجے شادی تھی اور وہ لوگ دن کے 10 بجے آ کر یہ سب کہہ رہے تھے۔ اب اگر آپ لوگ رافع کو گاڑی اور گھر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم شام کو بارات نہیں لائیں گے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اگر علی مجھے تھام نہ لیتا تو شاید میں رفیق احمد کا گریبان دبوچ لیتا۔ یہ کیا بکواس ہے، آپ ہماری عزت کے ساتھ ایسے نہیں کھیل سکتے۔ میں دانت پیستے ہوئے گھرایا۔ میری دماغ کی نسیں اور دل ابا کی حالت دیکھ کر پھٹنے کو تھا، جو کسی مجرم کی طرح سر گرائے بیٹھے تھے۔ بیٹے جی یہ بکواس نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھنا ہے، آخر کو اکلوتا بیٹا ہے ہمارا۔ جو یہ سب پہلے سوچنے کی باتیں تھی نہیں، ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ لوگ اتنے لالچی ہیں، کبھی یہاں رشتہ نہ کرتے۔ میں قرب سے چیخا اور بار بار ابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے لالچ نہیں، حکمت عملی کہتے ہیں۔ سب کو حق ہے وہ اپنی بہتری کے لیے سوچیں۔ پہلے اس کا دوسرا رشتہ آ جاتا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ رفیق احمد نے ڈٹائی سے جواز پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا کچھ بولتا، عقب سے آتی آیت کی آواز نے سب کو منجمد کر دیا۔ کیا کیا چاہیے آپ کو بتائیے، ہم سب دیں گے۔ سب نے چونک کر آیت کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ آیت بیٹے، عابد چچا نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کے لیے کہا اور خود آگے بڑھ کر آئی اور میرے برابر کھڑی ہو گئی۔ ہم آپ کے بیٹے کو گاڑی بھی دیں گے اور اقرا کو جہیز میں گھر بھی دیں گے، لیکن دونوں چیزیں اقرا کی ملکیت ہوں گی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بات کر رہی تھی اور ہم سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ رفیق احمد نے تھوڑا سر ہلایا۔ میں جو ابھی تک ہونک بنا کھڑا تھا، علی کا بازو جھٹک کر سیدھا ہوا۔ ہرگز نہیں، جو لوگ آج ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کل اقرا کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا آج ہم اقرا کی زندگی پر ایک کلنک لگوا دیں؟ بارات نہ آنے کا مطلب سمجھتے ہو تم لوگ؟ یہ لوگ اقرا کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے، سب اقرا کے نام ہوگا۔ وہ نہایت پرسکون لہجے میں مجھ سے مخاطب تھی۔ لیکن ہم یہ سب نہیں دے سکتے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی، وہی مسکان گہری چمکتی آنکھوں والی اور گالوں میں گہرے ہوتے گڑھے۔ ہم یہ سب دے سکتے ہیں ان کو، ڈونٹ وری۔ اس نے انتہائی اطمینان سے کہا اور اپنا ہاتھ
अपने हाथ में था। मैं मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगी। फ़ोन मिलाने के बाद कान के साथ चिपकाए अभी इसे 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से कॉल उठा लेगी। नाना भी आयत बात कर रही हूँ। इतना कहती वो कमरे से बाहर निकल गई और लाउंज में एक तरफ होकर चंद मिनट बात करने के बाद वापस आई तो वैसे ही मुस्कुरा दी। आज शाम निकाह से पहले आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कार भी और फर्निश्ड फ्लैट भी। जहाँ रफ़ीक अहमद और राफिया की बाँचें खिल गई, वहाँ हम सब अधखुले मुंह के साथ आंखें टपटपाए इसे देख रहे थे। अब सब नाश्ता करके जाइएगा, मैंने नाश्ता बनाया है, वो मुस्कुराती हुई कह रही थी। मैंने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर शिकस्त खोरदा सा वहाँ से बाहर निकल आया। मेरे लिए वाह मेरे लिए वो मतलब नाना अब्बू के लिए मेरे कहने पर एक फ्लैट और गाड़ी देना बाएं हाथ का खेल है। सब लोग अभी भी सख्ते के आलम में थे। इकरा के ससुराल वाले नाश्ता करके चले गए थे और अब यहाँ सबकी बैठक लगी हुई थी। मेरी बहन मुझ पर भारी नहीं है। जब मुझे पता चल गया है कि वो लोग लालची हैं, कैसे भी हद तक जा सकते हैं, तो मैं क्यों आंखें बंद कर कि मक्खी निकलूं। सबसे ज्यादा तकलीफ में हादी ही था। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली की कितनी परवाह करता है। मैंने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोका और फिर खुद धीमे लहजे में वजाहत देने लगी। हादी, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जब वो अपनी इतनी डिमांड्स रख रहे हैं तो हम भी हक महर करोड़ों में लिखवाएंगे। और तुमने शायद नहीं देखा कि लड़का सिर्फ अपने बाप की वजह से खामोश बैठा था। मुझे नहीं लगता वो अपने बाप जैसा है। मेरी बात पर वो तो चुप करके मुझे घूर रहा था। अलबत्ता बाकी चचा और चचियां मेरी तरफदारी में सर हिलाने लगी। आयत बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, और बारात ना आना एक लड़की की जात पर ऐसा दबाव बन जाता है कि फिर इसके आगे अच्छे रिश्ते मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। ये हामिद चचा थे जो मेरी वकालत में बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर ही डटा हुआ था। हम कैसे एक फ्लैट और कार का खर्चा अफोर्ड करेंगे, ये भी तो सोचे। आज आयत अगर दे भी दे तो ये सब कल मुझे और अब्बा को ही पे करना है। वो निहायत परेशान लग रहा था। मैंने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। इकरा मेरी भी तो कुछ लगती है, समझो मैंने इसे गिफ्ट दिया। एक बार फिर सब मुझे हैरत से देखने लगे, जबकि वो अब भी मुतज़ब्ज़िब था। हम इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसने नजर चुराते हुए रूखे लहजे में कहा, गिफ्ट लेने की कोई हैसियत नहीं होती, सिर्फ देने की हैसियत होती है। मैं मीठी मुस्कान में कहा तो सब जी जान से मुस्कुरा दिया, जबकि वो अब भी नहीं माना था। आप लोग जो भी कहते हैं, ये जिंदगी इकरा की है, वही फैसला करेगी कि इसे ऐसे शख्स के साथ रहना है या नहीं। वो उलझा सा अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। चंद ही सेकंड के बाद वो इकरा का हाथ थामे फिर से कमरे में खड़ा हो गया। बोलो इकरा, सब तुम्हारे सामने है। क्या तुम इस एक कलंक के डर से सारी जिंदगी इन लालची लोगों के साथ गुजारने के लिए तैयार हो? वो इकरा की आंखों में आंखें डाल दे पूछ रहा था। इकरा ने सर झुकाया। इसकी मुठियां भींची हुई थी। इकरा बेटे घबराओ नहीं, जो दिल में है बोल दो। बाबा ने इकरा को पुचकारते हुए कहा, मुझे मुश्किल जिंदगी मंजूर है, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मा का झुका हुआ सर नहीं मंजूर। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कल अगर किसी और से शादी हो भी जाती है तो क्या गारंटी है कि वो लालची नहीं होंगे? वो हतमी फैसला सुनाती बाहर निकल गई। हादी पास रखी कुर्सी पर ढह सा गया था। मैं अपनी जगह से उठी और पास खड़ी हादी की अम्मा को गले लगा ली। शादी की तकरीब में अब सिर्फ मैं थी। हर नज़र में मेरे लिए तकरीम थी और हर लब पर मेरे लिए दुआ, और बहुत सी आंखें मशगूल थी। कोई नहीं था तो वो हादी था। हादी शादी पर नहीं था। रुखसती के वक्त इकरा इसे कितने फ़ोन भी करती रही, लेकिन वो नहीं आया। मैं दिल तो पहले से हारी हुई थी, अब मुझे इसकी खुददारी ने बहुत मुतासिर किया था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं था। आज आयत ने जो कुछ भी हमारे लिए किया था, इस पर वो अब सबके लिए देवी बन गई थी। मैं जो इसकी आंखों में आंखें डालकर इंसल्ट करता था, अब इसके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहा था। सब लोग शादी पर थे और मैं घर में अपने कमरे में बंद था। बारी बारी सब मुझे बुलाने और मनाने आए थे, लेकिन मैं किसी सूरत इस शादी पर शिरकत नहीं चाहता था। इसी लम्हे सिर्फ एक सबूत थी जो मेरे साथ थी। जो भी हुआ, मेरा दिल अब भी इस पर राजी नहीं है यार, मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कहा, जहाँ वो सामने मेरी परेशान सी बैठी हुई थी। आई नो हादी, लेकिन एक तरह से इकरा की बात भी ठीक है। कल अगर कोई और भी वैसा ही निकलता। मैंने सख्ती से इसकी बात काटी। ठीक नहीं है इसकी बात। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मेरी बहन में कोई कमी नहीं, प्यारी है, पढ़ी लिखी है, हर ऐप से पाक है, तो मैं क्यों? मैंने मुट्ठी में अपने बाल दबोच लिए और चुप होकर सब इसे देखने लगे, जो अब मुझे परेशान देख रोने लगी थी। मैंने मुट्ठी में अपने बाल दबोच लिए और चुप होकर बस इसे देखने लगा, जो अब मुझे परेशान
देख रोने लगी थी। वो ऐसी ही थी, हसास नरम दिल। चंद सेकंड्स यूं ही खामोशी से गुजरे और फिर वो बोली, हादी प्लीज खुद को संभालो, जो होना तो हो गया। इस बात का शुक्र करो कि कल अगर वो लोग शादी के बाद ये ड्रामा करते तब तो हक महर का ऑप्शन भी नहीं होना था हमारे पास। मैं तब भी अपनी बहन को घर बिठाना ज्यादा बेहतर समझता। वो इंसान है, कोई भेड़ी बकरी नहीं, हर मजबूरी में कुर्बान हो जाए। वो मेरी बात पर खामोश हो गई थी और फिर चंद सेकंड के बाद बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदि, मुझे अब एहसास हुआ है इस बात का। शुक्र है कोई तो ऐसा है जो मेरी बात समझ सकता है। मैंने फीकी मुस्कुराहट से जाए कहा, हादी तुम आयत को गाड़ी और घर के पैसे जरूर वापस करोगे। मैंने लब भींचकर इस बात में कहा, हाँ ये भी पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसके इतने महंगे गिफ्ट हरगिज नहीं लूंगा। मैं आयत के एहसान तले दबना नहीं चाहता था। शादी की तकरीब के बाद रात को ही मैं चचा कासिम से मिलने हामिद चचा के घर पहुंच चुका था। वो मुझे देखकर हमेशा की तरह वालिहाना अंदाज में आगे बढ़े और गले लगाए। आज मेरे चेहरे पर नदामत के अलावा कुछ नहीं था, अकड़ और बेजारी तो बिल्कुल नहीं। हाँ थोड़ी खुददारी जो बची थी, इसीलिए ही यहाँ पहुंच गया था। कासिम चाचू, मैं आयत के ये गिफ्ट नहीं ले सकता। मैंने झिझकते हुए मगर धीमे लहजे में यहाँ आने का मकसद बताया। बेटा जी, वो तो इसने इकरा को दिए हैं ना, और अपनी खुशी से दिए हैं। वो मेरे कंधे को थामते कह रहे थे। मैंने इनकी बात काट दी। नहीं दिए नहीं थे, लेकिन देने पड़ गए थे, और जिस मजबूरी के तहत दिए हैं वो हम सब के सामने है। ये फर्ज मेरा और बाबा का था। मेरे लहजे में उलझन नुमाया थी, लेकिन ये सब इसके नाना के लिए बहुत मामूली है। तुम जानते हो इन्होंने ही किया है ये सब। कासिम चचा ने वजाहत दी, और ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ। जिसने जिसने भी किया है, ये गिफ्ट की पेमेंट करूंगा। मैंने हतमी लहजे में कहा। वो मुस्कुराए और मेरा कंधा दबका। तो जवान, कल तुम्हारे अब्बा हमदानी हाउस जा रहे हैं, तुम भी साथ चले जाओ। अब्बा, वो क्यों जा रहे हैं? मैंने हैरत से, यहाँ कल हमदानी साहब आ रहे हैं तो तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि वो बाकायदा मिलकर इनका शुक्रिया अदा करें, इसीलिए हमदानी हाउस जाएंगे। मुझे जैसे एक रास्ता नजर आ गया। हाँ शुक्र है। हाँ शुक्रिया अदा करने के साथ इन्हें यह भी बता दूंगा कि मैं नौकरी मिलते ही इनकी पाई पाई लौटा दूंगा। हाँ कह देना। कासिम चचा ने मुस्कुराकर तसल्ली दी और फिर एक तरफ रखे सूटकेस को खोलने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने हैरत से सूटकेस में रखे तयशुदा कपड़ों को देखा। मेरी तो आज वापसी के लिए फ्लाइट है, तो आप नहीं होंगे कल हमारे साथ? नहीं बेटा, लेकिन आयत होगी, वो यहीं रुक गई है, डोंट वरी। इन्होंने आम से लहजे में नजरें झुकाए तसल्ली दी थी। सही। मैंने गहरी सोच में सर इस बात में हिलाया और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इजाजत तलब की। चलें, फिर मैं चलता हूँ। ओके। कासिम चचा ने एक बार फिर मुझे गले लगाया और मैं सोच रहा था कि अब घर जाकर अब्बा से कहता हूँ कि कल मुझे भी हमदानी हाउस साथ ले जाएं। अब ये एहसान उतारने की बात इन्हीं से होनी चाहिए। अगले ही दिन शाम 5 बजे मैं और अब्बा मेरी बाइक पर हमदानी हाउस पहुंचे। ये हमदानी हाउस कम एक पैलेस ज्यादा लग रहा था। पता नहीं कितने कनाल पर बनी ये कोठी अमीरों के पैसे के ज़िया की बेहतरीन मिसाल थी। मैं और अब्बा एक असले से लैस गार्ड के हमरा पिछले 5 मिनट से पत्थरों की बनी रविश पर चलते हुए इर्द गिर्द बने लॉन ही अबूर कर रहे थे। कुशादा लॉन से बने, जिनमें 2 बड़े स्विमिंग पूल थे। मैं चलते हुए आईब्रो उचकाए इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। लॉन खत्म हुए तो एक लंबे चौड़े दाखिली दरवाजे के पास गार्ड ने एक दूसरे सफेद वर्दी में मलबूस मुलाजिम को इशारा किया, जो शायद किसी दरबान की तरह यहाँ तैनात था। दरबान मुलाजिम आगे बढ़ा और तकरीम से हाथ के इशारे से हमें पैरवी करने का कहकर खुद आगे चलने लगा। लकड़ी के बहुत बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही पहले एक वसी लॉबी थी, जिसकी दोनों तरफ लगी पेंटिंग से ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी नुमाइश में आ गए हो। शीशे की तरफ चमकता सफेद फर्श और चमकते शफाफ चीजें। अब्बा तो बे इंतहा मुतासिर लग रहे थे। लॉबी से आगे बड़ा सा हॉल था और वहीं से एक तरफ चलकर इसने हमें मेहमान खाने में दाखिल किया। बड़े लोग हों और बेजा खर्च ना करें। मैंने नागवारी से इर्द गिर्द रखी बेशकीमती चीजों को देखा और अब्बा के साथ सोफे पर बैठ गया। हमदानी सर को बुला दें, अब्बा मुलाजिम से कह रहे थे। मैंने इनकी तरफ देखा, जो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे वो किसी बादशाह के दरबार में आए हों। जी अभी बुला रहे हैं, मुलाजिम ने कहा और बाहर निकल गया। मैंने जरा सा झुककर अब्बा के कान में सरगोशी की। अब्बा रिलैक्स, हमदानी साहब बादशाह नहीं है, बादशाह से कम भी नहीं है, देखो तो। अब्बा ने इर्द गिर्द इशारा करते हुए कहा। मैंने सर्द आ भरी ऐसे जैसे कह रहा हूँ कि इनका कुछ नहीं हो सकता। दरवाजा खुला और सामने से आयत मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मुकम्मल कमीज शलवार में मलबूस, लंबे बाल कंधों पर गिराए और दुपट्टे को सलीके से दाएं कंधे पर लटकाए, वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट समेत हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब्बा तो अदब के तौर पर फौरन खड़े हो गए थे। मैं बैठा रहा। अलबत्ता अब पहले की तरह मेरे चेहरे पर किसी किस्म की कोई नागवारी, नफरत या बेजारी के आसार नहीं थे। वो सब अब भी
اب میں کٹتا بھی کسی زم سے، میرا غرور بسم کر چکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اتنے ہی نزاکت سے اور ادا سے سلام کیا۔ ابا تو باقاعدہ اس کے سر پر پیار دینے لگے، جبکہ میں نے بس پھنسی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سر کو تھوڑا سا خم دے کر دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہا۔ آیت بیٹا، ہمدانی سر سے ملنے آئے ہیں، کل قاسم سے بات ہوئی تھی نہ اس سلسلے میں۔ ابا نہایت ادب میں آنے کا مقصد یاد دلا رہے تھے، جبکہ آیت میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی جواباً ابا کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے ساری لایا۔ وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ، ایک تو بڑے لوگ اور اس مسکراہٹ کا ساتھ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، ہر وقت منہ پر سجائے پھرتے ہیں۔ ایک ہم مڈل کلاس ہیں جو مسکراہٹ کو خاص موقعوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ نانا بھی بس آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے، میں چائے کا کہتی ہوں۔ میں نے ان کے جانے پر سکون کا سانس لیا اور ابا کی طرف پہلو بدل۔ ابا، آپ یوں اتنا بچ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم یہاں پر کہنے آئے ہیں، ہم کار اور فلیٹ کے پیسے دیں گے، یاد ہے نا سب؟ میں ناک پلائی انہیں سمجھا رہا تھا، انہوں نے خفگی سے میری بات کاٹ دی۔ ہاں تو جب دیں گے تب دیں گے، ابھی تو ان کے احسانات ہیں نا ہم پر، تو بڑے لوگ ہیں، عزت اور تکریم سے بات کرنی چاہیے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عزت سے بات کریں لیکن خود کی عزت بھی تو بنا کر رکھیں، یوں اتنے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے ان کے کندھے سے کوٹ کی بلوں کو درست کرتے ہوئے سمجھایا تھا، پریشان کیوں نہ دکھیں بھئی، ان کو پتہ بھی تو چلے آیت بیٹی نے جھوٹ بول کر مدد نہیں کی ہے۔ میں نے لمبی سانس خارج کی اور خود پھر سے سیدھا ہو کر بیٹھا، کیونکہ ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ صوفے کے ہتھے پر بلا وجہ انگلیوں کا رقص کرتے ابھی مجھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب پھر سے دروازہ کھلا۔ میں نے اور ابا نے ایک ساتھ نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اور پھر جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت سے میں کھڑا ہو گیا۔ خاکی رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس، بھاری بھرکم وجود والے تاج ہمدانی اپنی شکل و صورت سے ہی ایک روبدار اور دولت مند شخص لگ رہے تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت پر درمیانی سفید داڑھی اور مونچھیں نہیں انہیں کسی ببر شیر جیسی تشبیہ دے رہی تھی۔ وہ ایسی روب سے چل کر آئے اور ہم نے جھجکتے ہوئے مصافحہ کیا۔ وہ ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئے تھے۔ بیٹھنے کے انداز میں ہی ایک دبدبا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آنے میں؟ بڑے ہی شاہانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں جی، بالکل آرام سے مل گیا گھر، ابا نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے ساری لا گئے۔ میں ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا، مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ سچ بات یہ تھی کہ ہمدانی کے جاہ و جلال نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری حالت ان کے سامنے بالکل نیچرل تھی، جیسے کسی طاقتور کے سامنے کسی کمزور کی ہونی چاہیے۔ میں اگر آج اتنے احسان تلے نہ دبا ہوتا تو شاید بہت اعتماد سے بات کرتا۔ آیت آپ لوگوں کا بہت ذکر کرتی ہے، وہ یہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بہت ہی پیاری بچی ہے جی، ہماری تو اس سے محبت بچپن سے ہے، جب چھوٹی سی 1 سال ہمارے پاس رہی تھی۔ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا، ان کے قدموں میں جا بیٹھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے لاشعوری کچھ انڈائریکشن دے رہا ہوں۔ اور ہادی بیٹا آپ کیسے ہو؟ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئے تو میں جو خیالوں میں الجھا تھا جبراً مسکراہٹ کو گہرا کرتا ہوا متوجہ ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے بات کرنی تھی، میں نے نہایت پر اعتمادی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں بات کرتا ہوں دروازہ کھول آیت مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لو لاڈی بھی آ گئی۔ میں نے اس بار روب شیر کو ایک دم سے بلی بنتے دیکھا۔ تاج ہمدانی کیسے بلی جیسی معصومیت اور محبت سے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نزاکت سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے ملازم ایک بڑی سی ٹرالی کھانے کے لوازمات سے سجائے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ میری بات پھر بیچ میں ہی رہ گئی اور اب آیت ملازم کے ساتھ مل کر لوازمات ہمارے سامنے موجود جہازی سائز میز پر رکھ رہی تھی۔ میں نے میز کی طرف دیکھا اور گھٹن بڑھ گئی۔ صرف ایک چائے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ ہمارے سامنے تھا، ہم جو صرف بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی لا کر بانٹ کر کھاتے تھے۔ 2 بندوں کے لیے پوری بارات جتنا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کے لیے شاید یہ صرف شام کی چائے تھی۔ وہ چائے پیش کر رہی تھی، پہلے ابا کو دی اور پھر مجھے کپ پیش کرتے ہوئے اس محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سے خوف نے میرے اندر سرایت کی۔ میں نے چائے اس سے تھامی اور واپس میز پر رکھ دی۔ میں بس اب تاج ہمدانی سے بات کرنا چاہتا تھا اور یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ چائے پیش کرنے کے بعد وہ تاج ہمدانی کے برابر میں بیٹھ گئی اور اب انہی نظروں سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلو بدلا اور ہمت مجتمع کیے بات کی تمہید باندھی۔ آیت نے جو فلیٹ اور گاڑی دی ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کی تمام رقم ادا کر دیں گے۔ لیکن کیوں؟ وہ تو تحفہ ہے۔ تاج ہمدانی مستفسرانہ آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی لیکن تحفہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے، اتنے مہنگے تحفے کا بوجھ ہم پر مت ڈالیں۔
میں نے اپنی طرف سے حتمی بات کر دی تھی، لیکن دوسری طرف تو بات نے رخ ہی بدل دیا تھا۔ کیا کرتے ہو برخوردار؟ میری کہی بات کو تو جیسے انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، یا شاید یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں اتنی کروڑوں کی مالیت کی چیزوں کی ادائیگی کی بات اتنے دم خم سے کیسے کر رہا ہوں۔ میں بولنے ہی والا تھا کہ ابا کو تو جیسے میری تعریفیں جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا ہے، بہت ذہین ہے، میٹرک میں پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن بھی لی ہے۔ میں گھر سے اچھے سے سمجھا کر لایا، آپ وہاں کچھ نہیں بولیں گے۔ اور اب میں نے ٹھنڈی سانس اندر اونڈے لی، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ واہ واہ، خوب تو بیٹا، کرتے کیا ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے ان کے لہجے میں عجیب طنز کا سا احساس ہوا۔ میں تو ابھی لب کھولنے ہی والا تھا کہ لیکن ابا مجھے بولنے کا موقع کہاں دے رہے تھے۔ ابھی تو انٹرنشپ پر ہے، جاب کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، مصنوعی مسکرایا اور پھر ہمدانی کی طرف۔ میں نے مراد گروپ آف انڈسٹریز میں انٹرویو دیا ہے، ابھی ان کا جواب نہیں آیا، لیکن امید اچھی ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ میرے اس جواب پر استہزائیہ مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ سے صاف ظاہر تھا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مراد میں 50 سے 80 کی جاب سے شروعات لے کر میں کروڑوں کا قرض اتارنے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے لگا میں زمین میں گڑ رہا ہوں۔ آیت ہلکا سا اپنے نانا کے قریب ہوئی اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے اور پھر آیت سیدھی ہوئی تو وہ گلا کھنگارتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ یہاں اسی سال آیت نے اپنا ہوٹل کھولا ہے، تو تم وہاں نوکری کرو ایز اے مینیجر، 2 لاکھ سیلری ہوگی۔ میرا سانس تو جیسے حلق میں اٹک گیا تھا، لیکن بابا کی تو بانچھیں کھل گئی۔ میں انجینئرنگ میں ٹاپ کر کے اب ہوٹل کے مینیجر کی جاب کروں گا؟ میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا ہوا، سیلری کم ہے؟ چلو 3 لاکھ رکھ لو، مجھے یقین ہے اس سے تم 25 سے 30 سالوں میں تحفوں کی رقم ادا کر دو گے۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور مجھے یوں دم سادے دیکھ کر خود بول پڑے، کہاں ہے وہ ہوٹل، کر لے گا یہ جاب؟ میں نے چونک کر بابا کی طرف دیکھا اور جیسے مجھے ہوش آیا میں نے گڑبڑا کر وضاحت دینی چاہی، میں نے تو انجینئرنگ میں۔ تو چپ کر، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ابا نے مجھے سختی سے ٹوکا اور خود تاج ہمدانی سے مخاطب ہوئے، کب سے جوائن کرے یہ؟ جب سے اس کا دل کرے، صبح آ کر اپائنٹمنٹ لیٹر لے جائے۔ ہم کیوں لاڈی؟ انہوں نے جیسے ساتھ بیٹھی آیت سے اجازت چاہی۔ میرا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا اور دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر انکار کر دوں، لیکن ابا تو اپنے نام کے ایک تھے بس۔ ہاں، صبح 8 بجے آ جائے گا یہاں۔ آیت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر ادا سے کندھے پہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی بولی، یہ کیوں آئے گا؟ میں لے آؤں گی اپائنٹمنٹ لیٹر۔ ارے بیٹا، تم کیوں تکلیف کرو گی؟ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس مہربانی پر ان کی دست بوسی کرنے لگے۔ میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں کیسے ایسے بے بس انسان کی طرح بیٹھا تھا جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں۔ تکلیف کس بات کی انکل؟ میں اسی بہانے میں سب سے مل بھی لوں گی، ایسی بات کر کے آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں، میں روٹی ہوئی پان سے بولی۔ ابا فوراً سر نفی میں ہلانے لگے، نہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ تو ہم سب کو بہت پیاری ہیں، جگ آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ ابا چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے خود کی حالت پر قابو پاتے ہوئے ابا سے کہا، ارے ایسے کیسے، ابھی تو کچھ لیا نہیں آپ لوگوں نے؟ آیت فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر لوازمات ہمارے سامنے رکھنے لگی۔ میرے تو حلق کے نیچے سے ایک نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ تاج ہمدانی کسی ضروری کام کا کہہ کر اٹھ کر چلتے بنے۔ باقی وقت میں نے بمشکل وہاں گزارا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔